25 دسمبر 1876 کو کراچی کی سرزمین پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر بنے گا اور قائد اعظم کے نام سے جانا جائے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی ہی میں مدرسۃ الاسلام میں حاصل کی اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی میں اپنی وکالت کی پریکٹس شروع کر دی اور ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ثابت ہوئے۔ بعد میں وہ سیاست کے اندر آئے اور انہوں نے 1906 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا۔ جب ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوا، وہ یہ سمجھے کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے، تو وہ کانگریس کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1930 کے بعد انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کیا اور تحریک پاکستان میں تیزی لائے۔ اسی ہی کا حصہ ہے کہ 1940 کے اندر 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پیش کی گئی، جسے ہم قرارداد لاہور کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جلسے کی قائد اعظم نے صدارت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس دوران بیمار ہو گئے اور انہیں پتہ چلا کہ ان کو ٹی بی کا مرض لاحق ہے، لہٰذا انہوں نے یہ خبر اپنے تک ہی محدود رہی، اور یہ خبر جو کہ تھی وہ صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے معالج، ذاتی ڈاکٹر الہی بخش اور ان کے قریبی رفقا تک ہی محدود رہی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ خبر باہر نکلی تو تحریک پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا صحت کی خرابی کے باوجود بھی انہوں نے اپنی انتھک محنت کو جاری رکھا، دن رات محنت کرتے رہے، اور مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر 1947 کے اندر 14 اگست 1947 کو پاکستان لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں، طلوع صبح آزادی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی بنے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو صحت تھی وہ پہلے ہی زیادہ ڈاؤن تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت میں لے جایا گیا تاکہ وہ اپنے جو کچھ صحت مند ہو سکیں، ایک تازہ ہوا میں اپنا وقت گزار سکیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت انتہائی خراب ہو گئی تو تب انہیں کراچی لایا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، اسے ہم ایک صحیح ایمبولینس بھی فراہم نہ کر سکے۔ جب انہیں ایئرپورٹ سے آگے لے جایا جا رہا تھا تو ان کی ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں بروقت طبی امداد نہ دی جا سکی، اور قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کا ایک عظیم تر لیڈر، جس کی بدولت پاکستان اور ایک آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، جن کا مزار قائد کے نام سے مقبرہ آج بھی کراچی کے اندر موجود ہے، اور ان کا نعرہ ایمان، اتحاد اور تنظیم آج بھی ہمیں کتابوں کی نظر تو ملتا ہے، کتابوں میں تو ملتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی پاکستان کی آج کی جو کارکردگی ہے اس میں دور دور تک رابطہ نظر نہیں آتا۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے جو ایک نصب العین تھا، ان کی ہدایات تھیں، ان سے دور ہوئے، اور کیا ہم آج اس جگہ پر ہیں جس جگہ پہ قائد اعظم چاہتے تھے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
اور آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔